ایک گھنے جنگل کے درمیان ایک چھوٹا شرارتی بندر رہتا تھا جس کا نام مونو تھا۔ مونو ہمیشہ نئے نئے کھیل اور شرارتیں کرنے میں لگا رہتا تھا، لیکن اس کی سب سے پسندیدہ چیز تھی کیلے کھانا۔ مونو کو کیلوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ ہر روز جنگل کے درختوں سے کیلے تلاش کرنے نکلتا اور خوب مزے لے کر کھاتا۔ ایک دن مونو نے جنگل کے ایک دور دراز کونے میں ایک عجیب سا کیلے کا درخت دیکھا۔ یہ درخت دوسروں سے بہت مختلف تھا، بہت بڑا اور خوبصورت، اور اس پر لٹکتے ہوئے کیلے سنہری چمک رہے تھے۔ مونو کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ یہ کیلوں کا خزانہ ہے، وہ خوشی سے بولا۔ اس نے فوراً درخت کے قریب جا کر ایک کیلا توڑنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی مونو نے ایک کیلا توڑنے کی کوشش کی، اچانک ایک گہری آواز سنائی دی، رکو، تم ان کیلوں کو نہیں توڑ سکتے۔ مونو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گیا اور دوبارہ کوشش کی کہ کیلا توڑ لے۔ تب ہی درخت کی شاخیں ہلنے لگی اور وہی گہری آواز دوبارہ سنائی دی، اگر تم ان کیلوں کو کھانا چاہتے ہو تو پہلے میری ایک شرط مانو گے۔ مونو حیران ہو گیا۔ ایک درخت بات کر رہا تھا، لیکن چونکہ مونو کو کیلے بہت پسند تھے، اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، کیا شرط ہے؟ درخت نے گہری آواز میں کہا، یہ کیلے جادوئی ہیں اور اگر تم ایک کیلا کھا لیتے ہو تو تمہیں ایک دن کے لیے اپنی پسندیدہ چیز سے دور رہنا ہوگا۔ مونو کو یہ سن کر کچھ سوچنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کی پسندیدہ چیز تھی درختوں پر اچھلنا کودنا، لیکن وہ سوچنے لگا کہ ایک دن نہ کودنا کیا بڑی بات ہے، کیلے تو مل رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ وہ خوش ہو کر ایک بڑا سا سنہری کیلا توڑ کر کھانے بیٹھ گیا۔ کیلا واقعی بہت مزیدار تھا۔ جیسے ہی مونو نے اسے کھایا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی پوری توانائی بڑھ گئی اور اسے لگنے لگا کہ وہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور بندر بن گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جیسے وہ کسی درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتا، وہ بار بار پھسل کر نیچے گر جاتا۔ وہ حیران ہوا اور بار بار کوشش کی، لیکن ہر بار وہ ناکام رہا۔ اب مونو کو سمجھ آیا کہ شرط کا مطلب کیا تھا۔ وہ ایک دن کے لیے اپنی پسندیدہ چیز سے محروم ہو گیا تھا۔ درختوں پر چڑھنے سے مونو سارا دن اداس رہا۔ کیلے تو کھا لیے، لیکن اب وہ اپنی سب سے پسندیدہ شرارت یعنی درختوں پر اچھلنے کودنے سے محروم تھا۔ جب رات ہوئی، وہ تھکا ہوا اپنی جھونپڑی میں واپس چلا گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن جب مونو جاگا تو وہ بہت خوش تھا، کیونکہ وہ دوبارہ درختوں پر چڑھ سکتا تھا۔ اس نے فوراً درختوں کی طرف دوڑ لگائی اور اپنی ساری شرارتیں دوبارہ شروع کر دی۔ لیکن چند دنوں بعد جب وہ دوبارہ اسی درخت کے پاس سے گزرا تو اس کے منہ میں پھر سے پانی آ گیا۔ وہ جادوئی کیلے بہت مزیدار تھے۔ اس نے سوچا، ایک اور کیلا کھا لیتا ہوں، کیا فرق پڑے گا۔ اس بار بھی درخت نے اسی شرط کے ساتھ اسے کیلا کھانے دیا، لیکن اس بار مونو کو نہ صرف اپنی پسندیدہ چیز سے بلکہ اپنے دوستوں سے بھی دور رہنا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل کے تمام جانور اس سے دور ہو گئے ہیں اور کوئی بھی اس کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں تھا۔ مونو نے جتنا زیادہ کیلے کھائے، اتنی ہی زیادہ قیمت اسے چکانی پڑی۔ وہ پہلے کی طرح خوش نہیں رہا، کیونکہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ قیمتی چیز کھو دیتا تھا۔ آخرکار مونو کو احساس ہوا کہ ان جادوئی کیلوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کی زندگی سے خوشی چھین لیتے ہیں۔ مونو نے آخرکار فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی ان کیلوں کے چکروں میں نہیں پڑے گا۔ اس نے سمجھ لیا کہ لالچ اور بے صبری ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس نے باقی زندگی میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے اپنی شرارتوں کو اہمیت دی اور اپنی قدرتی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں کو خوشی سے گزارنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے اور ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔